الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، یہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهَا إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، کہ ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ اگر کوئی دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرے گا تو وہ اس کو مل جائے گی۔ اگر کوئی کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کرے گا تو وہ اس کو مل جائے گی۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہر انسان کے لیے، ہر بندے کے لیے رب العالمین نے وہی کچھ رکھا ہے کہ جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، جیسی وہ نیت لے کر چلتا ہے۔ دوسری حدیث سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے مشرکین نے پکڑ لیا اور مجھ پر ظلم کیا، یہاں تک کہ حتیٰ سبم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وذکر آلیتہم بخیر ثم ترکوہ، کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا کلمات کہنے پر مجبور کر دیا گیا اور میں نے کہے، اور ان کے جو الہ تھے، جو معبود تھے، بت تھے، ان کے بارے میں اچھے الفاظ، خیر کے الفاظ کہنے پہ مجبور کر دیا گیا۔ جب میں نے اس طرح کہا تو پھر مجھے چھوڑ دیا، اور پھر جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے کہا کہ بہت برا ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا کہ میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے نازیبا کلمات کہہ دیے، آپ کی شان میں گستاخی کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے بتایا، تو آپ نے فرمایا کیا ایمان پر تم پوری طرح مطمئن ہو؟ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں ایمان پر مطمئن ہوں، یہ میں نے دل سے بات نہیں کہی، یہ صرف زبان کی بات تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر دوبارہ مشرک ایسا کرے تو تم پھر ایسا کر سکتے۔ یعنی اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، نازیبا کلمات کی سزا قتل ہے، لیکن اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الفاظ بولے، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، کیونکہ انہوں نے دل سے نہیں بولے۔ تو سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے کہ جس طرح کی جو شخص نیت رکھے گا اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے عطا کریں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کی طرف اور تمہارے مال کی طرف نہیں دیکھتا، کون کس طرح کا ہے، اس کی صورت کیسی ہے، کون کتنا مالدار ہے، اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ تو صرف دل کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو جو اصل چیز مقصود ہے وہ بندے کا دل ہے، اس کی کیفیت ہے کہ جو عمل کرنے والا ہے اس کے دل میں کیا ہے۔
وہ کس غرض سے کس نیت کے ساتھ عمل کر رہا ہے۔ جس طرح مسلمانوں نے ذوالحجہ میں 10 تاریخ کو قربانیاں کرنی ہیں، جانور کو ذبح کرنا ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ صرف نیت کو دیکھیں گے، بندے کے اخلاص کو دیکھیں گے کہ جو جانور کو ذبح کرنے والا ہے، قربانی کرنے والا ہے، تو وہ کس نیت سے قربانی کر رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچنے والا ہے، نہ خون پہنچنے والا ہے، وہ تو سارا یہیں پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو مقصود چیز ہے وہ ہے تقویٰ، دل کی کیفیت۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین ہیں۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو بستر پر لیٹتا ہے اور اس نیت کے ساتھ کہ میں صبح کو تہجد پڑھوں گا، لیکن وہ اٹھ نہیں پاتا نیند کی وجہ سے، سویا رہتا ہے، نہیں پڑھ پاتا، لیکن اس کی نیت تھی، جان بوجھ کے نہیں اس نے چھوڑی، تو رب العالمین اس کو اس کی نیت کی وجہ سے نماز کا ثواب عطا کرتا ہے، اس کو اجر و ثواب مل جائے گا۔ تو یہ احادیث ہمیں اس بات کا درس دیتی ہیں کہ تمام اعمال، خواہ عمل چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، اس کے لیے نیت کا ہونا، خالص نیت کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک نیت خالص نہیں ہوگی، دل کی وہ کیفیت جس کا تعلق رب العالمین کی ذات کے ساتھ ہے، اگر وہ خالص نہیں ہے تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہر عمل کے لیے اپنی نیت کو خالص کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔